دوستو، ورب کی فارم یاد رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس کو فالو کرنے کے بعد یہ ساری فارمز آپ آسانی سے یاد رکھ سکو گے۔ آپ سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں سیکنڈ فارم یہاں تھرڈ فارم لگا دینا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ فارمز یاد کیسے رکھیں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ کو جنگ پر بھیج دیا اور وہ بھی بنا ہتھیار کے۔ So the main difference between regular and irregular verbs have their past and past participle tenses very similar to their present tenses, while irregular verbs have their past and past participle tenses very dissimilar to their present tenses. دوستو، verbs دو قسم کے ہوتے ہیں، ریگولر اور irregular verbs۔ دوستو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ verbs کی سیکنڈ اور تھرڈ فارمز کو، اور ان کو ہم سمجھیں گے کیونکہ کنسیپٹ کا کلیئر ہونا پہلے سب سے ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ ورب کی فارمز لکھی ہیں، ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بھی لکھی ہے۔ پہلا ورڈ میں نے لکھا ہے پلے، اور پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، اور اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے پلیڈ، اور تھرڈ فارم بھی ہوگی پلیڈ۔ اس میں نے دیکھا کہ صرف ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن گئی، یعنی پلے کا پلے ہی رہا اور صرف ای ڈی لگ کر تھرڈ فارم بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں ہم ریگولر وربس۔ وہ ورب جس میں ہم ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریگولر ورب۔ جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل ڈیسائیڈ، ڈیسائیڈڈ، ڈیسائیڈڈ، ٹاک، ٹاکڈ، ٹاکڈ، ایڈوائز، ایڈوائزڈ، ایڈوائزڈ، نصیحت کرنا، ایڈوائز، ایڈمٹ، تسلیم کرنا، ایڈمیٹڈ، ایڈمیٹڈ، ایڈمائر، تعریف کرنا، ایڈمائرڈ، ایڈمائرڈ، الاؤ، اجازت دینا، الاؤڈ، الاؤڈ، اپیئر، ظاہر کرنا، اپیئرڈ، اپیئرڈ، اریسٹ، اریسٹڈ، اریسٹڈ، اریسٹ، گرفتار کرنا۔ تو یہ ساری وربز ہوئی ہماری ریگولر وربز۔ دوسری والی ورب کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دوسری والی وربز کی جو فارم ہے، جس طرح گو، گو مطلب ہوتا ہے جانا، اب یہ بن گئی وینٹ، اور تھرڈ فارم بن گئی گون، یعنی اس میں ای ڈی لگا کر کچھ نہیں بنا۔ تو اس طرح کی وربز ہوں گی ہماری irregular وربز۔ وہ وربز جن میں ای ڈی لگا کر نہیں بلکہ بالکل ایک الگ ہی ورڈ بن جاتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں، اسے ہم کہہ دیتے ہیں irregular ورب۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری 97% ورب یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریگولر وربز۔ ان میں ہم صرف ای ڈی لگا کر ہم کام کر لیتے ہیں، بس یہ 3 سے 4% ہیں ہماری جو irregular وربز ہوتے ہیں، جو کہ بالکل الگ ہو جاتی ہیں۔ تو کتنے کمال کی بات ہے، یعنی مجھے کیا کرنا ہے کہ میں صرف یہ 3% ورب اگر یہ والی یاد رکھ لوں تو میرا کام تو بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی ورب کی فارم آئے گی تو اس کے ساتھ صرف میں ای ڈی لگا دوں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ فارمز آف ورب کا چارٹ لگا دیا ہے میں نے، اس کو دیکھیے۔ اور انگلش بولتے ہوئے اور پڑھتے وقت آپ کو ریگولر فارمز آف ورب یاد ہونی چاہیے، اور وہ فارمز کون سی ہوں گی؟ ای ڈی والی ہوں گی۔ اور غور سے سنیے، جو irregular ورب ہوں گے ان میں کچھ ایسی بھی ہوں گی جو چینج نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے ہٹ، ہرٹ۔ ہٹ کی جو سیکنڈ فارم ہے اور تھرڈ فارم ہے وہ ہٹ ہی رہے گی، اسی طرح ہرٹ کی ہرٹ اور ہرٹ ہی رہے گی، ایسے ہی سیٹ، 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 اور کٹ، کٹ، کٹ۔ تو یہ والی وربز بھی irregular میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔